अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, वो इद्दत केस चल रहा है और वो बुशरा बीबी और खावर मानेका और इमरान खान और उनके वकला वो अदालत में एक छत के नीचे इकट्ठे हुए और उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें जिसमें गालम गलोच, फसाद, धमकियाँ, बेवफाई के ताने, इस तरह की बातें रिपोर्ट हो रही हैं। और जंग अखबार ने जो सुर्खी लगाई है, हेडलाइन, उसको लेकर बहुत बहस हो रही है कि उन्होंने ठीक काम किया। ये देख लीजिए, ये उसकी खबर है कि दो साबिक शौहर जो हैं वो आपस में लड़ पड़े। ज़ाहिर है ये चुटकी काटी गई है, एक तरह का तंज़ है, लेकिन इसको अखलाकियात के पैमाने पर रख कर बुरा भला कहने के बजाय मेरा ख़्याल है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि जंग अखबार के मालिक शकील रहमान के साथ सलूक क्या किया गया था, किस तरह से उसको उठाया गया, किस तरह से नाजायज़ क़ैद में रखा गया, किस तरह से उस पर सख्तियाँ की गईं, जबर किया गया। और ये भी हैरत है कि आप किसी के साथ वो सलूक करें जो शकील रहमान के साथ हुआ, और उसके बाद उसी ढिठाई से आप उससे तवक्को करते हैं कि वो आपके साथ बहरहाल बड़े बुलंद अखलाकी मेयार रखे। तो जहाँ पे वो चुटकी काट सकेगा, उसके लोग काट सकेंगे, कुछ इतनी चुटकी तो काटेगा ना। अगर तो शकील रहमान की जगह कोई और पीटीआई का सपोर्ट बेस्ड टाइप आदमी होता, जिस तरह के इनके लोग हैं, तो वो तो जिस दिन से ये स्कैंडल सामने आया है, उसने जियो और जंग, उसने हर रोज़ खाबर मानेका का बयान चलाना था। हर रोज़ मुलाजिम लतीफ़ के बयानात का एक एक जो वो है अक़वाले ज़री टाइप करके ना, उसने फ्रंट पेज पे बॉक्स बना के छापना था कि बयान नंबर, वो बयान की सतर नंबर 1 ये है, दूसरी कल मुलाहिज़ा फरमाएं, तीसरी कल फरमा, यानी इस तरह करके मुस्तकिल वो ये काम करता जो उसने नहीं किया। अच्छा, अब इस पे खैर करते हैं बात, इस टोटल सागा पे। इट इज़ वेरी सैड। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसमें लेकिन हर तारीख और सियासत का तालिब इल्म, उसके लिए सीखने के लिए बेपनाह गुंजाइश है अगर कोई सीखना चाहे। इसमें पहली बात जो आती है वो ये आती है कि इसमें ये भी मैं गुजारिश कर दूं कि बुशरा बीबी की एक हमशीरा हैं जिनका इंटरव्यू मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा, फरमाया कि बुशरा बीबी जो है वो अपने साबिक शौहर खावर मानेका के हाथों शदीद ज़हनी टॉर्चर का शिकार रही। जब उसकी शादी हुई तो उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, और उसके बाद वो तमाम उम्र अपने शौहर की तरफ से एक टॉर्चर और एक ज़्यादतियों का शिकार रही। वो ड्रंक आता था, शराब पी के यानी आता था और टॉर्चर करता था। ये सब उनकी हमशीरा के अल्फाज हैं। तो यहाँ भी बहुत बुनियादी ख़यालात, बहुत तवाहुमात का एक, बुतों का एक सिलसिला है, वहमों का एक सिलसिला है जिसको टूट जाना चाहिए। और पहला सवाल ही ये पैदा होता है कि जो शख्स, जो खातून, अ, और उनका क्या, उसकी हमशीरा का कहना है कि वो तसव्वुफ़ की राह पे चली ही इस वजह से है कि शौहर की वजह से, यानी मौजूदा जो उसकी दीनी जो हैसियत है, रूहानी हैसियत है, उसकी वजह खावर मानेका है और उसका जुल्म तशद्दुद है। तो पहला सवाल तो ज़ाहिर है यही पैदा होता है कि आप अगर इतनी ही रूहानी शख्सियत और इतने कमालात के आप मालिक हैं, तो मामला ये है कि आप इस तरह की किसी दुआ या तावीज़ या चिल्ले या कश्फ या किसी और मुशक्क़त को इस्तेमाल में लाकर आप अपनी ही शादी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी को अगर दुरुस्त नहीं कर पाए, और वो शख्स जो आपके बच्चों का बाप है, और वो शख्स जो मतलब आपके बच्चों का भी यानी दादा है, नाना है, सारी ज़िंदगी वो आपके साथ रहा, अगर आपका कमाल इल्म और आपका हुस्न सलूक और आपका हुस्न अखलाक और आपके रूहानी मरातब और आपके दीनी यानी रुतबे अगर उस एक शख्स को दुरुस्त नहीं कर सके, आपकी अपनी ज़िंदगी को ही ठीक नहीं कर सके, तो फिर दूसरों की किस्मत बदलने का दावा आप किस हैसियत में लेके उठते हैं? यानी ये कि आप दूसरों की शादियां तोड़वा भी रहे हैं, दूसरों की आप निकाह भी करवा रहे हैं, दूसरों को आप बता रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा और दूसरों की मुश्किलात कैसे दूर करनी है, ये दावा आप रखते हैं, जबकि आपकी हकीकत ये है कि आपकी अपनी हमशीरा ये गवाही दे रही है कि आप तो अपनी सारी ज़वाजी ज़िंदगी आपकी इस हद तक तल्ख रही है कि उसकी वजह से आप तसव्वुफ़ के रास्ते पर चल पड़े। तो फिर कौन सी हैसियत आपने इख्तियार हासिल की और कौन सा रुतबा आपके पास है? सवाल उठता है ना, पहली तो बात यही हो गई। लेकिन बुशरा बीबी की ये करामात और उनका जादू टोना और इस तरह का, मैं हैरान हूं कि जिस हद तक और जहां जहां पे लोग डरते हैं, जिस जिस मकाम के लोग उनसे डरते हैं, खौफजदा हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये मैं आपको कोई यानी कहानी नहीं बता रहा, हकीकत में लोग उससे बहुत डरते हैं, उसके जिन्नात से, उसके मौकलात से बहुत डरते हैं। और ये इस तरह का जो मामला होता है अकीदों का, रूहानियात का, मजहबी अकीदा, ये किसी भी इंसान का यानी उसका बिल्कुल आखिरी हद तक आप यूं कहिए कि कतई तौर पर ज़ाती मामला है, यानी किसी दूसरे को यह हक नहीं पहुंचता
کہ وہ اس پہ کوئی مذاق اڑائے یا اس کو کوئی درست کرنے پر چل پڑے. یہ ہر انسان کا اپنا ایک بالکل ذاتی معاملہ ہے. لیکن اس ذاتی معاملے کو لے کے یہ میں رپورٹ تو کر سکتا ہوں نا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اپنے سامنے کی حقیقتوں کو فراموش کر دیتا ہے. اور وہ اس طرح کے جو پیر اور فقیر ہیں ان کے اس حد تک، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، صوف کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہوتی ہے نا بوری کا کپڑا ٹائپ چیز، اون. یہ جو بھیڑوں کی یا بکری کی جو ہوتی ہے نا کھال کی جو اون بنتی ہے، بوری ٹائپ سخت کپڑا، صوف، اس کو پہننے والا صوفی ہوتا ہے. صوفی یعنی وہ آدمی جو بالکل دنیا کی ہر آسائش کو تیاگ دے، یعنی اس کے نزدیک ہیرے، سونا، جواہرات، دولت، سرمایہ، یہ چیزیں صوفی کے لیے وہ قابل نفرت ہوتی ہیں. وہ ان کو جہنم کے انگارے سمجھتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں انسان پر کی جاتی ہیں وہ ان آزمائشوں سے بہت دور رہتا ہے. آپ بڑے صوفیاء کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ان میں سے بہت سو نے شادی نہیں کی اس خوف سے کہ وہ اولاد کی آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتے تھے. یعنی ان کے نزدیک وہ دولت اور وہ یہ ہر چیز سے جان چھڑاتے ہیں. وہ اولاد سے نہیں، اولاد کی طرف نہیں جاتے، شادی کی طرف نہیں جاتے کہ اولاد کی مصیبت، میری آزمائش شروع ہو جائے گی میں شادی ہی نہ کروں. صوفی تو یہ ہوتا ہے. یہ کس طرح کی صوفیانہ معاملات ہیں؟ ہمارے ہاں جو صوفی صرف بشرا بی بی نہیں، باقی بھی یہ جو روحانی کرامات کے دعوے لینے والے یہ جو جعلی جھوٹے پیر ہیں، جو سونے کے اتنے بڑے بڑے ہار پہنتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ملازموں کی ایک فوج انہوں نے رکھی ہوتی ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک صوفی ہیں، وہ ایک فقیر ہیں، یہ فراڈیے ہیں. یہ فراڈیے ہیں. اگر صوفی کے بارے میں ہلکا سا بھی کوئی علم آپ اپنے اسمارٹ فون پہ زحمت ذرا دے کے کچھ چیزیں دیکھ لیں تو آپ کے علم میں آئے گا کہ یہ بدترین فراڈ کرتے ہیں. یہ دین فروش ہیں، یہ روحانیت کو بیچتے ہیں. جیسے ایک سفید کوٹ پہن کر کوئی آدمی بیٹھ جائے اور کہے کہ وہ فراڈیا کو بیٹھ جائے سفید کوٹ پہن کے کہے کہ وہ ڈاکٹر ہے. ایک فراڈیا پولیس کی وردی پہن کر باہر جا کے لوگوں پر روب جمائے، وہ فراڈیا ہے. وہ دگنا جرم کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے، دوسرا وہ پولیس کی وردی کا استعمال کر رہا ہے. اب اس پہ دو جرم ہوں گے. یہ دگنا جرم ہے. روحانیت کا نام لے کے، صوفیاء کا نام لے کے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے جی کہ اخاور مانیکا کی بھی جو غیرت ہے وہ بڑی سمجھدار ہے. جیسے بشرا بی بی کا عشق، بےتاب عشق، وہ بھی بڑا سمجھدار ہے. بڑے صحیح وقت اور بڑے صحیح مقام پر وہ جاگتا ہے کہ کس کے ساتھ جاگنا ہے، تو وہاں پہ عشق ان کا جاگتا ہے. عمران خان کے ساتھ جاگ گیا. اور خاور مانیکا کی غیرت بھی آپ دیکھیے کہ وہ بالکل سوئی رہی ہے. وہ تمام، بلکہ یہ اپنی، یعنی اب جو باتیں یہ کر رہا ہے عمران خان کے بارے میں اور بشرا بی بی کے بارے میں، یہ اسی عمران خان اور اسی بشرا بی بی کے ساتھ سرکاری جہاز میں بیٹھ کے یہ عمرے پر جاتا تھا اور اپنے اولاد کے ساتھ اپنی شاہانہ تصویریں کھنچوا کر اس کو وائرل کرواتا تھا. جس وقت بینٹلے گاڑی کے ساتھ یہ کھڑے ہو کے پاکستان میں بھی اپنی تصویریں وائرل کراتا تھا، بندوقیں فائر کرتے ہوئے یہ اپنی ویڈیو وائرل کراتا تھا، اس وقت اس کی غیرت نہیں جاگتی تھی. اس کی غیرت کیسے صحیح ٹائم پر جاگی ہے. جیسے بشرا بی بی کا عشق، ویسے خاور مانیکا کی غیرت بڑی سمجھدار ہے. یہ تو کم از کم ماننا پڑے گا. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اگر یہ لوگ اس طرح کا اسکینڈل کو نون لیگ کا نکل آتا تو میں آپ سے گزارش کروں، یا اسی بات کو ایک اور طرح سے کرتا ہوں کہ اگر نواز شریف بھی اور مریم نواز بھی اگر اس طرح کی اخلاقیات کے مالک ہوتے جس طرح کی اخلاقیات عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ہیں، میں آپ سے گزارش کروں نون لیگ کا کوئی انتخابی جلسہ خاور مانیکا کی تقریر کے بغیر مکمل نہ ہوتا. یعنی خاور مانیکا اور ملازم لطیف نون لیگ کی انتخابی مہم کے سٹارز ہوتے. یعنی ان کی ہر گفتگو، پریس کانفرنس، ان کی ہر ویڈیو کی جو تشہیری مہم ہے یا وہ جو اشتہاری مہم جو پولیٹیکل پارٹیز چلاتی ہیں، اس میں خاور مانیکا اور ملازم لطیف کے علاوہ کسی کو ملتا ہی کچھ نہ. اگر یہ پی ٹی آئی والے ہوتے اور ان کو اسکینڈل مل جاتا تو انہوں نے دنیا جہان کا کیچڑ بے ہنگم موسیقی میں لپیٹ کر قوم کے کانوں میں ایسا گھسانا تھا اور وہ غلاظت بکنی تھی کہ اللہ معاف کرے، یہ جو باقی تھوڑا بہت کو تمیز تہذیب رہ گئی وہ بھی اجڑ جاتی، ختم ہو جاتی، اخلاقیات کا تباہی پھر جاتی. سو میں آپ سے ظاہر ہے کہ ولاگ اس بات پہ اب ختم کرتا ہوں
کہ اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں. نمبر 1، پہلا سبق، یہ جعلی اور جھوٹے پیر، ان سے ہمیں بچنا ہے. صوف وہ فقیر ہوتا ہے، فقیر، وہ دنیاوی دولت اور سرمایہ سے نفرت کرتا ہے. وہ ہیرے جواہرات کی ملک ریاض سے لینے کے لیے ان کی وہ آڈیو سرکولیٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں جو ملک ریاض اور ان کی صاحبزادی کی ہوئیں، کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، بلیک میل کر کے ان سے ہیرے جواہرات لیے جا رہے ہیں. اس طرح کی گفتگو پھر لیک نہیں ہوتی. جو صوفیہ ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں اللہ کے، وہ اس طرح کی نہیں. اور یہ بھی سبق ہے کہ پیسہ آپ جتنا مرضی سرمایہ کما لیں. خاور مانیکا نے کل عدالت میں جو کچھ کہا ہے، جو آج رپورٹ ہوا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ذہنی مریض ہو چکا ہے، وہ ہاسپٹل میں ڈپریشن کی وجہ سے داخل ہے ان الزامات کے سامنے آنے کے بعد. اس کی بیٹی راتوں کو اٹھتی ہے، چیخیں مار مار کے روتی ہے، اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی. یہ خاور مانیکا کے الفاظ ہیں. اب اللہ معاف کرے، میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ دولت اور سرمایہ اکٹھے کرنے کا جو ہوس اور لالچ ہے، کتنا پیسہ اکٹھا کیا، کتنا، یعنی 3 ارب 16 کروڑ کی جولری کو کھا لیا 90 لاکھ روپے دے کے. اچھا، اب ایک تو سرمایہ وہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کو کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے اس کا مستقل، اور سرمایہ کا پھیلنا نتیجہ ہے. سرمایہ اکیلا نہیں پھیل رہا، کاروبار پھیل رہا ہے. کاروبار چونکہ پھیل رہا ہے، لہذا نتیجے میں سرمایہ پھیل رہا ہے، اس کا حجم بڑھ رہا ہے. یہ بالکل ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کاروبار تو ہے کوئی نہیں، تو کرپشن ہے، اور سرمایہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں پھر آ کے یہ ہند سے بے معنی ہو جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی کے پاس 1000 کروڑ ہے یا 1,00,000 کروڑ ہے، بے معنی ہے یہ بات. 1000 کروڑ میں بھی اس نے وہی زندگی گزارنی ہے، 1,00,000 کروڑ میں بھی وہی گزارنی ہے، 10 لاکھ کروڑ میں بھی وہی گزارنی ہے. اب تو وہ بینک بیلنس کا مقابلہ آ گیا نا. 1000 کروڑ میں کون سی وہ چیز ہے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے، جو 1,00,000 کروڑ مل جائے گا تو حاصل کر لیں گے. اب یہ تو اناؤں کی ایک جنگ ہے، یا بینکوں کے لیے آپ کما رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی کوئی آپ کہیں کہ 6,000 سال پرانی ممی میں نے خریدنی ہے تو اس کے لیے میں اتنا پیسہ 2,00,000 کروڑ دوں گا. تو یہ بیماری ہے، یہ شدید بیماری، اللہ معاف کرے، یہ لا علاج بیماری ہے. اس بیماری کا شکار جو بھی ہوگا، مرد ہو عورت ہو، وہ پھر خود کو دینی بتائے. جیسے ایک، اللہ معاف کرے، کوئی ایک آدمی فوت ہو جائے نا تو ہم اس کو ایک دم سہم جائیں گے. اگر کوئی اپنا خاندان میں عزیز ایک آدمی کی موت ہمیں بہت، کیونکہ اس کی ہماری کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اس سے فوراً قبول کرتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ 1,000 آدمی زلزلے سے چلا گیا تو پھر وہ ایک نمبر ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایک نمبر رہ جاتا ہے بس، کہ 1,000 آدمی، اچھا 50,000 آدمی، 10,000 آدمی، اب یہ ایک نمبر بن گیا. اس کے اندر وہ جذبات ختم ہو گئے ہیں جو ایک آدمی یا ایک خاندان کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں. سرمایہ کی بھی بالکل یہی بات ہے. ایک حد تک تو وہ رہتا ہے کہ اچھا اتنے پیسے، لیکن اس کے بعد تو وہ ایک نمبر ہے. اب اتنا پیسہ انہوں نے کمایا، بشرا اور خاور نے نسلوں کو شرمندہ کر دیا. یہ گفتگو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. عام آدمی کوئی ہو، چلو 4 6 10 لوگ چسکا فروشی کر کے بند ہو جائیں گے. یہ لوگ، اب اولاد کو اس نے کیا کما کر دیا ہے، بشرا بی بی نے، خاور مانیکا نے اپنے پوتوں پوتیوں کو کیا کما کر دیا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن یہ جو ہمارے سامنے مثالیں بنتی ہیں، ان سے یہی سبق سیکھا جا سکتا ہے کہ لعنت ہے اس طرح کے پیسے پہ، لعنت ہے اس طرح کے سرمایے پر. کیا کمایا، اللہ معاف کرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.